حقوق مالیہ میں مالی عبادت رکھ دی، اور اس عبادت کا انداز ایسا رکھا جتنا انسان کی مشقت کم ہوتی ہے اتنا اللہ میاں کا حکم زیادہ آ جاتا ہے، مشقت بڑھتی گئی وہاں سے سہولت آتی گئی۔ کسی آدمی کو دفینہ مل گیا، خزانہ مل گیا، بغیر محنت کے ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی جد و جہد نہیں اس کی، اچانک مل گیا ہے، اسے حکم دیا کہ 5واں حصہ خمس یہاں تم نے نکالنا ہے۔ 5واں حصہ نکالنے کا حکم دے دیا۔ 100 روپے ملے ہیں تو کہا 20 روپے ادا کر دو، 20 روپے ادا کر دو، تمہاری محنت کوئی بھی نہیں، 20 ادا کر۔ جب اس نے زمین پر ہل چلایا، وہاں اناج اور غلہ ڈالا، وہاں محنت کی، وہاں عشر رکھ دیا، 10واں حصہ ادا کر دے۔ کیوں؟ تیری اس میں محنت شامل ہو گئی ہے، تیری محنت کی وجہ سے اللہ میاں نے اپنا حصہ کم کر دیا۔ اب یہ انسان جب تجارت کرتا ہے، تجارت میں مغر ماری زیادہ، سعی زیادہ، کوشش زیادہ، جدوجہد زیادہ، ادھر سے مال منگوانا ہے، ادھر پیمنٹ کرنی ہے، ادھر سے لینی ہے، کاک نے سخت بات کر دی، برداشت کر رہا ہے، یہ بھاگ ہی نہ جائے، تکلیف اٹھا رہا ہے، وہاں حکم دیا 40واں حصہ دے دو، 2.5%۔ جب بغیر محنت کے ملا تھا تو 20 روپے لیے، جب تھوڑی کم مشقت تھی تو 10 لیے، اب مشقت بڑھی تو کہا 2.5% ادا کر دو، 100 میں سے 2.5 روپے دے دو۔ بکریاں رکھتا ہے، 40 بکریوں پر 1 بکری دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ ہے۔ گائے رکھتا ہے، 20 گائے پر 1 گائے کا بچڑا دینے کا حکم دے دیا۔ اونٹ رکھتا ہے، 5 اونٹوں پر 1 اونٹ کا بچہ دینے کا حکم دے دیا۔ حجم جتنا کم ہے وہاں زیادہ پر رکھی، جہاں حجم زیادہ ہوتا گیا کم پر رکھ دی، 40 ہے پھر 20 کر دی، پھر 5 کر دی۔ حقوق ادا کرنے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے انسان کے لیے کیسی سہولت رکھ دی، کیسی حکمتیں اس میں رکھ دی، زبردستی نہیں، پھر اسے شوق دلایا کہ تم پر زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے دور میں اس جماعت کے اندر یہ خوبی منتقل کی، اور یہ خوبی امت مسلمہ کا شعار بنی۔ وہ خوبی کیا ہے؟ سخاوت کی خوبی۔ السخی قریب من اللہ، السخی حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، قریب من اللہ، یہ اللہ کے قریب ہے، والبخیل عدو اللہ، یہ بخیل اللہ کا دشمن ہے، بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے۔ خلق پیدا کیا، یہ مال، یہ تقسیم اور یہ اس راؤنڈ میں رہے، کسی ایک آدمی کے پاس سارا مال جمع نہ ہو جائے۔ اگر یہ چلتا رہے گا انسانیت میں سکھ آئے گا، سہولتیں پیدا ہوں گی، وسائل معیشت کی کثرت ہوگی، ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہوں گی۔ اور جب یہ سب لوگ جمع کرنا شروع کر دیں گے، آج امت مسلمہ اس دور کے سرمایہ داری نظام کی وجہ سے اس نے بخیلی کو اختیار کر لیا، جمع کرتا جا رہا ہے، جمع کرتا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو فطرت تھی اس فطرت کو قائم رکھا، یہ نہیں کہا کہ ساروں کو برابر کر دو، جتنے امیر ہیں وہ اپنا مال کما کر سب غریبوں کو دے دیں۔ امیر لوگ غریبوں کے دشمن بن جاتے، غریب بغیر محنت کے مفت کا ہتھیانے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا، منع کر دیا اس سے، اسے شوق دلایا ہے تو ادا کر، جس طرح تو اپنے بچوں کو دیتا ہے اسی طرح سے یہ بھی تیرے مانوی اولاد ہے، ان کی ضرورتوں کو اپنی سوسائٹی میں پورا کرنا، اس کا اہتمام و التزام کرنا،
تیری زندگی کی بنیاد ہو۔ اب یہ کہ اس عمارت سے اس کو نیچے لے کر آئے، اس کو غریبی سے تھوڑا اوپر اٹھایا، دونوں میں یہ خوبی پیدا کر دی کہ ایک دوسرے کی ان کے اندر قدر پیدا ہو جائے۔ کچھ چیزیں شریعت نے جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں ان میں سب کو ایک جیسا رکھا ہے، سب کو ملنا چاہیے، بنیادی رائٹ رکھ دیا کہ یہ بنیادی حقوق ہیں، یہ سب کے برابر ہیں، قلم رو میں سارے انسانوں کو یہ حق ملنا چاہیے۔ ان حقوق کی تفصیلات پیش کر دی ہیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب تم اپنے ان حقوق کو ادا کرنے کی اس کا اہتمام و التزام کرو، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب جب ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی، وہ زکوٰۃ غریب کو پہنچی، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوا، قدر پیدا ہوئی، اسے اپنائیت ملی کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میری سوسائٹی کے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، میرا تعاون کرنے والے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کی ضرورت پوری ہوئی، اس سے رمضان آیا، روزہ رکھا، کا صدقہ فطر ادا کر دو۔ اب عید پر اس غریب کو پھر ایک خوشی مل گئی، پھر عید کے بعد یہ 1.5-2 مہینے گزرے، بقرہ عید آ گئی، کہا تجھ پر قربانی واجب ہے، قربانی کر، اپنا حصہ بھی نکال، رشتہ داروں کو بھی کھلا، اپنے غریب علاقے کے لوگوں میں بھی تقسیم کر۔ اس کے گھر میں پھر گوشت پہنچ گیا، اب اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہو گئی اور احترام پیدا ہوا، اپنائیت آئی، اپنی سوسائٹی میں ایک تمدن وجود میں آیا، وحدت پیدا ہوئی، ایک دوسرے کی قدر پیدا ہوئی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بہت بڑا کاروبار ہے کپڑے کا، اور کارخانے ہیں، کپڑے بن رہے ہیں، ان میں رنگ ہو رہا ہے، اور بہت بڑا نظام ہے ان کا۔ اب انہوں نے پوری ترتیب بنائی تھی، اپنے علاقے میں کوفہ میں جتنے لوگ رہتے تھے، ہر گھر میں کتنے لوگ ہیں، غرباء کی تعداد کتنی ہے، اور ان کے بڑے لوگ کتنے ہیں، ان کے بچے کتنے ہیں، ان کا قد کیا ہے، ان کی پیمائش ان کے پاس موجود ہے۔ عید کے دن تمام غریبوں کے گھر میں بہترین سلا ہوا کپڑا ان کو مل جاتا، ہر ایک کو۔ اب سب امام ابو حنیفہ سے محبت رکھتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اسے زندگی عطا کر، اس نے ہمیں امیروں کے برابر کر دیا۔ ان کی عید بھی تھی، انہوں نے اچھے کپڑے پہنے تھے، ہماری استطاعت نہیں تھی، بہترین سلے ہوئے کپڑے ہمیں بھی مل گئے، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پھر امام صاحب نے فقہ حنفی کی یہ جو بنیاد رکھی، 40 سے زائد محققین علماء ان کی مجلس میں موجود ہیں، وہ سارے وہاں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں، قرآن پر، حدیث پر مسائل اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، سوسائٹی میں جا کر بیٹھتے ہیں، مارکیٹ چیک کرتے ہیں، اور ان تمام مسائل کو جمع کر رہے ہیں۔ ان تمام ائمہ کی ان کی ضرورتوں کے لیے امام ابو حنیفہ اپنے خزانے سے، اپنے ذاتی مال میں سے ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، کسی کو 500 مل رہا ہے، کسی کو 800 مل رہا ہے، کسی کو 1000 مل رہا ہے، کسی کو 1500 مل رہا ہے، کہ تم خدمت دین میں مصروف ہو، تمہاری تنخواہ میرے ذمہ ہے، حکومت نہیں، آپ اکیلے ان سب کی تنخواہیں ادا کر رہے ہیں۔ اور امت کے ساتھ خیرخواہی کا حال یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بلا سود قرضہ دیا جاتا ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنے ٹائم پہ اس قرضے کو لا کر واپس کر رہے ہیں، دوسرا لے جاتا ہے، وہ لا کر واپس کرتا ہے، تیسرا لے جاتا ہے، وہ لا کر واپس کرتا ہے۔ سوسائٹی میں انسانوں کی ضرورتوں کو اس اہتمام و التزام کے ساتھ پورا کیا جا رہا ہے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے ایک اپنے بندے کو کپڑا دیا، اسے بھیج دو، پیسے طے ہو گئے، اس سے اتنے 1 لاکھ روپے آنا ہے، اس نے اس کپڑے کو روک لیا، 2 مہینے کے بعد وہ کپڑا بیچ کر امام صاحب کی ٹیبل پر لا کر 2 لاکھ روپے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ حساب کتاب میں 1 لاکھ آنا چاہیے تھا، یہ 2 لاکھ کیسے ہو گئے؟
اس نے کہا جب میں نے کپڑا لیا تھا اس وقت اس کپڑے کی ضرورت کم تھی تو میں نے اسے روک لیا، اب جب ڈیمانڈ بڑھی تو میں نے مہنگا کر کے بیچ دیا، اس لیے 2 لاکھ مل گئے۔ ناراض ہو گئے اس سے کہ اللہ کے بندے یہ احتکار ہے، یہی تو شریعت نے منع کیا ہے، الاحتکار من احتکر فہو ملعون، جو مال کو اس لیے روک کے رکھتا ہے کہ مہنگا کر کے بیچوں گا، اللہ کے نبی اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ کہا تو نے یہ کیوں کیا؟ اور فرمایا کہ یہ سارے پیسے لے جاؤ اور جا کر اپنے اس علاقے کے ان غریبوں میں تقسیم کر دو جہاں سے تم یہ مال لے کر آئے ہو، جہاں یہ بیچا گیا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرو، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس میں تم نے مال حرام اور مال مشتبہ شامل کر دیا۔ تو میرے دوستو، سوسائٹی میں ان حقوق مالیہ کا نظام پیدا کیا، انسانوں کو عزت دی۔ اب ہر آدمی امام ابو حنیفہ کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا گھر آباد ہے، میرا بازار آباد ہے، میری سوسائٹی آباد ہے، اور وہ اللہ کے حضور میں شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے یہ توفیق عنایت کر دی، میں نے اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کر دی۔ تو میرے دوستو، یہ ماحول دین اسلام نے جو انسانی سوسائٹی کو دیا تھا، حقوق ادا کرنے کا جو نیٹ ورک دیا تھا، سسٹم پیدا کر کے دیا تھا، آج ہم نے اس سسٹم کو کھو دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں بخل پیدا ہوا، احتکار پیدا ہوا، اقتناز پیدا ہوا، خزانے جمع ہو گئے، ڈالر غائب ہو گیا، وسائل معیشت ختم ہو گئے۔ کوئی ٹماٹر مہنگا کر کے بیچ رہا ہے، کسی نے آٹے کو آگ لگا دی، کسی نے چینی کو آگ لگا دی، اربوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیے۔ انسانیت بلک رہی ہے اور وہ اپنے اس مال میں سے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس بہترین نظام کو چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ انسانیت کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو گویا قرآن حکیم ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد ان اعلیٰ اصولوں پر لے کر آئیں جو قرآن اور حدیث نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے پیش کیے۔ آپ نے اس پر عملی نظام بنا کر دیا، انسانیت نے اس نظام سے فائدے اٹھائے اور ترقی کا دور پیدا ہوا۔ آج جب ہم نے اسے چھوڑا ہے تو نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم ذلت و رسوائی کی آخری اس گہرائی میں گر گئے کہ جہاں سے باہر نکلنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے، ہمیں استحکام نصیب فرمائے، وحدت، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔